فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 72۔ لاک کے سیاسی فلسفہ میں املاک بہت نمایاں ہے اور اس کے مطابق معاشرتی حکومت کے ادارے کے لیے املاک سب سے بڑی وجہ ہے۔ انسانوں کی دولت مشترکہ میں متحد ہونے اور ایک حکومت کے تحت آنے کا بڑا اور اول مقصد ان کے املاک کا تحفظ ہے، جس کے لیے قدرتی ماحول میں بہت باتوں کی کمی ہے۔ قدرتی ماحول اور قدرتی قانون کا یہ تمام نظریہ ایک مفہوم میں صاف لیکن دوسرے مفہوم میں بہت مخمصہ میں ڈالنے والا ہے۔ لاک نے جو سوچا وہ واضح ہے، لیکن وہ ایسا کس طرح سوچ سکتا ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ لاک کی اخلاقیاتی افادی ہے، لیکن حقوق کے متعلق اپنی سوچ میں وہ افادی افکار شامل نہیں کرتا۔ اسی نوعیت کی کچھ بات قانون کے اس تمام فلسفے میں سرایت کی ہوتی ہے جو وکلا پڑھاتے ہیں۔ قانونی حقوق کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے۔ وسیع تر مفہوم میں ایک انسان اس وقت ایک قانونی حق رکھتا ہے جب وہ اپنے نقصان کے خلاف قانون سے رجوع کرتا ہے۔ عموماً ایک انسان اس وقت ایک قانونی حق رکھتا ہے جب وہ اپنے نقصان کے خلاف قانون سے رجوع کرتا ہے۔ عموماً ایک انسان اپنی املاک کا قانونی حق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ کوکین کا غیر قانونی ذخیرہ رکھتا ہے تو اس سے اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا کوئی حق نہیں ہوتا جو اسے چرا لیتا ہے۔ لیکن قانون ساز کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے قانونی حقوق وضع کیے جائیں اور قدرتی طور پر انہیں قدرتی حقوق کے تصور کی طرف ہی لوٹنا پڑتا ہے، جیسے ان حقوق کی طرف جنہیں قانون کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہے میں لاک کے نظریہ کو غیر مذہبی الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اخلاقیات اور اعمال کو بطور صحیح اور غلط تقسیم منطقی طور پر حقیقی قانون سے پہلے آتی ہے، تو نظریے کو ان الفاظ میں دو بار بیان کرنا ممکن ہو جاتا ہے جس میں اساطیری تاریخ شامل نہ ہو۔ قدرتی قانون پر پہنچنے کے لیے ہم سوال یوں بیان کر سکتے ہیں: قانونی اور حکومت کی عدم موجودگی میں بے کے خلاف الف کے کن اقسام کے اعمال بے کو الف سے بدلہ لینے کے لیے حق بجانب قرار دیتے ہیں، اور مختلف صورتوں میں اس پاداش کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ قاتلانہ حملے کے خلاف خود کے دفاع کے لیے کسی شخص پر بھی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ضروری ہو تو قاتل کو مار دینے کی حد تک بھی۔ اس طرح وہ اپنی بیوی اور بچوں یا بلا شبہ عام لوگوں کے کسی فرد کے خلاف بھی ویسا ہی کرے گا۔ ایسے معاملات میں قتل کے خلاف قانون کا وجود غیر متعلق ہو جاتا، خواہ جیسا یہ آسانی سے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر حملہ ہوا ہے، پولیس کی مدد آنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو جائے، اس لیے ہمیں قدرتی حق کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنی املاک کے دفاع کا حق بھی حاصل ہے، خواہ نقصان کی مقدار کے حوالے سے چور کو سزا دینے کے مقدار کے بارے میں آراء میں اختلاف ہو۔ لاک تو یہ کہتا ہے کہ ریاستوں کے مابین روابط میں قدرتی قانون موضوع ہے۔ جنگ کن حالات میں حق بجانب ہے؟ جب تک کوئی بین الاقوامی حکومت وجود میں نہیں آتی، اس سوال کا جواب صرف اخلاقی ہے، قانونی نہیں۔ اسی طرح یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ ناراضیت کی صورت میں ایک فرد کے لیے یہ بات صحیح ہے۔ قانونی نظریہ کی بنیاد اس نقطہ نظر پر ہوگی کہ افراد کے حقوق کے محافظ ریاست ہوگی، یعنی جب کوئی انسان اس قسم کا نقصان اٹھاتا ہے جو قدرتی قوانین کے مطابق سزا کا مستوجب ہے، تو مثبت قانون کو اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے کہ یہ سزا اس سے ریاست کے ہاتھوں ملے گی۔ اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بھائی پر قاتلانہ حملہ کر رہا ہے، تو قدرتی ماحول میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے بھائی پر حملہ آور کو مار ڈالیں، بشرط یہ کہ آپ اس عمل کے سوا اپنے بھائی کو نہ بچا سکتے ہوں۔ کم از کم لاک کا یہی خیال ہے۔ اگر حملہ آور آپ کے بھائی کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ بھی حملہ آور کو مار ڈالیں، لیکن جہاں قانون موجود ہے آپ یہ حق کھو دیتے ہیں، کیونکہ یہ حق اب ریاست نے لے لیا ہے۔
اگر آپ اپنی حفاظت یا کسی اور کی حفاظت میں قتل کرتے ہیں تو آپ کو قانونی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ قتل کرنے کی یہ وجہ تھی۔ لہٰذا ہم قدرتی قانون کو اخلاقی اصولوں کے مماثل قرار دے سکتے ہیں، جس حد تک کہ وہ مثبت قانونی نفاذ سے آزاد ہو۔ اگر اچھے اور برے قانون میں امتیاز کرنا ہے تو ایسے اصولوں کا ہونا لازمی ہے۔ لاء کے لیے معاملہ آسان ہے کیونکہ اخلاقی اصول خدا نے صادر کر دیے ہیں اور انہیں بائبل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب یہ دنیاتی بنیاد ہٹا دی جاتی ہے تو معاملہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک یہ بات مانی جاتی ہے کہ اچھے اور برے اعمال میں اخلاقی امتیاز ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے اعمال اخلاقی طور پر صحیح ہوں گے اور کون سے غلط۔ یہ بات ان عوام میں ہوگی جن کے ہاں کوئی حکومت نہیں، اور مثبت قانون کو جس حد تک ممکن ہو قدرتی قانون سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اپنے مطلق صورت میں یہ نظریہ کہ ایک فرد بعض ناقابل انتقال حقوق رکھتے ہیں، نظریہ افادیت سے مطابق نہیں رکھتا۔ افادی نظریہ کے مطابق صحیح اعمال وہ ہیں جو عام انسانوں کی خوشی کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے قانون کے لیے ایک نظریہ ایک مناسب بنیاد ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ممکن معاملہ میں صحیح ہو، بلکہ صرف یہ کہ بہت کثیر معاملات میں صحیح ہونا چاہیے۔ ہم سب ان معاملات کا تصور کر سکتے ہیں جن میں قتل جائز ہو، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ غیر قانونی قتل کے خلاف دلیل نہیں بن سکتے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے، کہ افادیت کے نقطہ نظر سے یہ پسندیدہ بات ہو کہ ہر فرد کے لیے ذاتی آزادی کا ایک خاص دائرہ محسوس کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو انسانی حقوق کا نظریہ مناسب قوانین کے لیے درست بنیاد ہوگا، خواہ یہ حقوق کے مستثنیٰ مثالوں کے تحت آتے ہوں۔ اس لیے ایک افادیت پسند کو اپنے نظریے کو قانون کی بنیاد بنانے کے لیے اس کے عملی نتائج کے نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ وہ شروع سے اے بی انیٹیو صرف اس وجہ سے اس کی مذمت نہیں کر سکتا کہ یہ اپنی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ نمبر 3، عمرانی معاہدہ، دی سوشل کانٹریکٹ۔ 17ویں صدی کی سیاسی فکر میں حکومت کی ابتدا کے متعلق دو قسم کے بڑے نظریات تھے۔ ایک قسم کی رابرٹ فلمر کی مثال دیکھ چکے ہیں۔ اس قسم کے مطابق بعض انسانوں کو حکومت کا اختیار خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور یہ انسان اور اس کے وارث جائز حکومت کے حقدار تھے۔ اس لیے ان کے خلاف سرکشی نہ صرف بغاوت بلکہ ان کی بے حرمتی ہے۔ اس نظریہ کی حمایت قدیم ترین انضماموں کے جذبات کے باعث چلی آ رہی تھی۔ تقریباً تمام تر پہلی تہذیبوں میں بادشاہ کو ایک مقدس انسان سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ فطری طور پر اسے ایک قابل تعریف نظریہ سمجھتے تھے۔ اس کی حمایت یا مخالفت میں اشرافیہ کے اپنے محرکات تھے۔ یہ امر اس کی حمایت میں تھا کہ یہ اصول وراثت پر زور دیتا تھا۔ اس نے نو دولت تاجر طبقے کے خلاف مزاحمت کی حمایت کی۔ جہاں اشرافیہ بادشاہ کی بنسبت متوسط طبقے سے زیادہ خوف زدہ یا اس کی نفرت کا شکار ہوتا، وہاں یہ محرکات غالب آ جاتے۔ جہاں صورتحال اس کے برعکس ہوتی، اور خصوصاً جہاں اشرافیہ کو اعلیٰ اختیار خود حاصل کرنے کا موقع نظر آتا، تو یہ بادشاہ کی مخالفت پر مائل ہو جاتا۔ لہٰذا اس لیے وہ حق خداداد کے نظریات کو رد کر دیتا۔ نظریے کی دوسری بڑی قسم، جس کا نمائندہ لاک ہے، یہ کہتی کہ معاشرتی حکومت ایک معاہدے کا نتیجہ ہے، اور یہ خالصتاً اس دنیا کا معاملہ ہے، نہ کہ کسی طے شدہ خدا داد اختیار کا مسئلہ ہے۔ بعض مفکرین عمرانی معاہدے کو ایک تاریخی امر واقعہ سمجھتے اور دوسرے اسے ایک قانونی اختراع خیال کرتے۔ ان سب کے لیے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ وہ حکومتی اختیار کے لیے ایک دینوی ابتدا تلاش کرے۔ در حقیقت وہ مفروضہ معاہدہ کے سوا حق خداداد کا کوئی اور متبادل نہ سوچ سکے۔
باغیوں کے سوا باقی سب یہ محسوس کرتے تھے کہ حکومت کی اطاعت کے لیے کوئی وجہ ضرور تلاش کرنی چاہیے، اور صرف اتنا کہہ دینا بیشتر لوگوں کے لیے حکومتی اختیار آسان نہ تھا۔ حکومت کے پاس اطاعت حاصل کرنے کے لیے کسی مفہوم میں ایک اختیار ہونا چاہیے، اور معاہدہ کا عطا کردہ اختیار خدائی اختیار کا واحد متبادل معلوم ہوتا تھا۔ نتیجتاً یہ نظریہ کہ حکومت ایک معاہدہ کے تحت وجود میں آئی، عملی طور پر حق خداداد بادشاہی کے مخالفین کے لیے ایک زیادہ مقبول نظریہ تھا۔ اس نظریے کا ایک اشارہ تھامس ایکویناس کے ہاں ملتا ہے، لیکن اس کا پہلا سنجیدہ اشارہ گروٹیئس کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا سنجیدہ اظہار گردشیس کے ہاں پایا جاتا ہے۔ نظریہ معاہدہ میں ایسی صورتوں کا امکان تھا جنہوں نے جبر کو جائز قرار دیا۔ مثال کے طور پر ہوبز کا خیال تھا کہ شہریوں میں یہ معاہدہ تھا کہ وہ تمام اختیار ایک خاص فرمانروا کے سپرد کریں گے، لیکن فرمانروا اس معاہدے کا فریق نہ تھا، اس لیے اس نے لازمی طور پر لامحدود اختیار حاصل کر لیا۔ اس نظریہ نے ابتدا میں شاید کرامویل کی جابرانہ ریاست کو قبول کر لیا ہو، بحالی بادشاہت، پر اس نے چارلس دوم کو جائز قرار دیا۔ تاہم لاک کے نظریہ کی صورت میں حکومت اس معاہدہ کی فریق ہے، اور اگر وہ اس معاہدہ کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس کی جائز طور پر مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ لاک کا نظریہ جوہری طور پر کم و بیش جمہوری ہے، لیکن جمہوری عنصر اس خیال سے بظاہر نہیں پوشیدہ طور پر محدود ہو گیا کہ جن کے پاس املاک نہیں ہے وہ شہری شمار نہیں ہوں گے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ اس موضوع پر لاک کیا کہتا ہے۔ پہلے سیاسی اختیار کی تعریف کی گئی ہے۔ میرے خیال میں سیاسی اختیار نام ہے صرف عوام کی بھلائی کے لیے قوانین بنانے کے حق کا، بشمول سزائے موت اور نتیجتاً املاک کو تحفظ دینے اور اسے باقاعدہ بنانے کے لیے کم سزاؤں کا، اور ایسے قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے عوام کی قوت کے استعمال کا، اور بیرونی حملے سے دولت مشترکہ کے دفاع کا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ امر واقعہ یہ ہے کہ قدرتی ماحول میں ہر شخص اپنے مقصد کے لیے خود منصف ہوتا ہے، اس لیے اس ماحول میں بعض دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حکومت انہی دشواریوں کا علاج ہے۔ لیکن جہاں شہنشاہ خود تنازع کا فریق ہو وہاں حکومت میں دعویٰ نہیں کرتی، کیونکہ شہنشاہ بیک وقت مدعی بھی ہوتا ہے اور منصف بھی۔ یہ حالات اس طرف لے جاتے ہیں کہ حکومت کو مطلق اختیار نہیں ہونا چاہیے اور عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ ان دلائل سے انگلستان اور امریکہ میں ایک اہم مستقبل آیا، لیکن فی الحال ہم ان کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں۔ لا کہتا ہے کہ فطری طور پر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جان و مال پر حملہ کی صورت میں سزا دے، خواہ وہ سزا موت ہی ہو۔ سیاسی معاشرہ وہاں ہے اور صرف وہاں ہے جہاں لوگ اپنا یہ حق قوم یا قانون کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مطلق بادشاہت سول حکومت کی شکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں بادشاہ اور رعایا کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی غیر جانبدار ادارہ نہیں ہوتا۔ امر واقع یہ ہے کہ اپنی رعایا کے حوالے سے بادشاہ ابھی تک قدرتی ماحول میں ہوتا ہے۔ یہ امید رکھنا بے سود ہے کہ بادشاہ ہونے کی صورت میں فطری متشدد انسان پارسا بن جائے گا۔ وہ جو امریکہ کے جنگلوں میں سرکش اور ضرر رساں رہا ہے، غالباً تخت پر بیٹھ کر بہت اچھا نہیں بن جائے گا۔ وہاں اپنی رعایا کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کے جواز کے لیے شاید علم اور مذہب کو تلاش کر لیا جائے گا، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کریں گے ان سب کو تلوار خاموش کر دے گی۔ مطلق بادشاہت ایسی ہوتی ہے جیسے انسان خود کو قطبی بلیوں اور لومڑیوں سے محفوظ ہونے کے لیے اس پر قناعت کریں، نہیں اسے محفوظ سمجھیں کہ انہیں شیر نگل لے۔ سول سوسائٹی میں اکثریت کی حکمرانی ہوتی ہے جب تک یہ اتفاق نہ کر لیا جائے کہ زیادہ تعداد کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے امریکہ میں آئین میں تبدیلی کے لیے یا معاہدہ کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات جمہوری معلوم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے
کہ لا خواتین اور غریب لوگوں کو شہریت کے حقوق سے خارج کر دیتا ہے۔ سیاسی معاشرے کا انحصار ان افراد کی مرضی پر ہوتا ہے جو ایک معاشرہ بنانے کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ قدرے نیم دلی سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ایسی مرضی کسی وقت بھی ضرور واقع ہوئی ہے، اگرچہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حکومت کی ابتدا یہودیوں کے سوا قبل از تاریخ میں ہوئی ہے۔ معاشرتی معاہدہ جو حکومت کو وجود میں لاتا ہے صرف انہیں پابند کرتا ہے جنہوں نے یہ عہد و پیمان کیا۔ بیٹے پر یہ لازم ہے کہ وہ اس معاہدے کی تجدید نہ کرے جو اس کے باپ نے کیا تھا۔ یہ واضح ہے کہ لاک کے اصولوں سے یہی نتیجہ کیسے نکلتا ہے، لیکن یہ بہت حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ ایک ایسا نوجوان جب وہ 21 سال کا ہو جاتا ہے اگر یہ کہتا ہے میں اس عہد کی پابندی کو توڑتا ہوں جو میرے باپ نے متحدہ ریاستوں کے افتتاح پر کیا تھا، تو وہ خود کو مصیبت میں گھرا پائے گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ معاہدہ کی روح سے حکومتی اختیار رفاع عامہ سے تجاویز نہیں کرتی۔ ایک لمحہ پہلے میں نے ایک جملہ نقل کیا تھا جو حکومت کے اختیارات کے متعلق ہے، وہ ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے اور یہ سب عوام کی بھلائی کے لیے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ لاک کے ذہن میں یہ پوچھنے کا خیال نہ آیا کہ عوام کی بھلائی کا منصف کون ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر حکومت منصف ہے تو یہ ہمیشہ اپنے حق میں فیصلہ دے گی۔ شاید لاک یہ کہتا کہ عوام کی اکثریت اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوری فیصلے کے متقاضی ہوتے ہیں اور ان پر نمائندوں کی رائے لینا ناممکن ہوتا ہے۔ ان میں سے امن اور جنگ کے مسائل اہم ترین ہیں۔ ایسے معاملات کا واحد حل یہ ہے کہ کچھ اختیار رائے عامہ یا اس کے نمائندوں کو سونپ دیا جائے، جیسے کہ عہد شکنی، جس کے نتیجے میں انتظامی افسروں کو ایسے اعمال کی سزا دی جائے جو اعمال غیر مقبول ہوں، لیکن اکثر یہ علاج ناکافی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک جملہ نقل کیا اور جسے میں دوبارہ نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دولت مشترکہ میں لوگوں کا متحد ہونے اور خود کو حکومت کے سپرد کر دینے کا بڑا اور اولین مقصد ان کے املاک کا تحفظ ہے۔ لاک اسی نظریہ کی استواری و توافق میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مختار اعلیٰ کسی شخص سے اس کی مرضی کے بغیر اس کے املاک کا کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ بیان ہے کہ اگرچہ ملٹری کمانڈروں کو اپنے سپاہیوں پر ان کی زندگی یا موت کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی املاک چھین سکیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی فوج کو کسی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر جرمانے کی سزا دینا غلط ہے، لیکن جسمانی سزا دینے کی اجازت ہے، جیسے کہ کوڑے مارنا۔ یہ بات اس بڑی بےہودگی کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کی جانب لاک املاک کی عبادت میں کھو گیا۔ شاید ٹیکس عائد کرنے کا مسئلہ بھی لاک سے مشکلات پیدا کرتا، لیکن اسے اس کا کوئی خیال نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے حکومت کے اخراجات کا کفیل شہریوں کو ہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے، یعنی اکثریت کی رائے۔ لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اکثریت کی مرضی کیوں کافی ہونی چاہیے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کی مرضی اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو اس کی املاک کا کوئی حصہ لینے کا جواز حاصل ہو جائے۔ میرے خیال میں ٹیکس عائد کرنے کی یہ خاموش رضامندی جو اکثریت کا فیصلہ ہے، اس کی شہریت کے تصور میں شامل ہے جو اپنی باری میں رضامندانہ فرض کر لیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ سب بعض اوقات حقائق کے منافی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس ریاست کے انتخاب کی کوئی آزادی نہیں ہوتی جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور آج کل تو اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ریاست سے تعلق نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ ایک امن پسند شخص ہیں اور جنگ کے خلاف ہیں۔ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، حکومت آپ سے جنگ کے مقاصد کے لیے آپ کی جائیداد سے کچھ حصہ لے لے گی۔ آپ کو کسی انصاف کے تحت اسے ماننے پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس اس کے بہت سے جوابات ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے ایک بھی لاک کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ اکثریتی حکمرانی کے اصول کو ناکافی غور و فکر سے ٹھونستا ہے اور انفرادیاتی مقدمات یا بنیادی اصولوں میں
فرضی معاہدے کے سوا کوئی تبدیلی پیش نہیں کرتا ہے۔ جس مفہوم میں عمرانی معاہدہ حاصل کیا گیا ہے وہ ارسطوری ہے۔ اس سے پہلے عرصے کے دوران بھی مذکورہ حکومت کی حقیقی تحلیق کرنے کا معاہدہ تھا۔ امریکی متحدہ ریاستوں کی مثال سامنے ہے۔ جب آئین منظور کیا گیا تو انہوں نے انتخاب کی آزادی تھی تو لوگوں کو انتخاب کی آزادی تھی۔ اس وقت بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی اور اس لیے معاہدہ کے فریق نہ تھے۔ بے شک وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے اور وہاں رہنے کی صورت میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس معاہدے کے پابند ہیں جو انہیں منظور نہ تھا، لیکن عملی طور پر اپنا ملک چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور ان انسانوں کے معاملہ میں جو آئین کی منظوری کے بعد پیدا ہوئے تو ان کی منظوری اور بھی بے حقیقت ہو گئی ہے۔ حکومت کے خلاف فرد کے حقوق کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جمہوریت پسند اسے بہت جلد تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب حکومت اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے تو اسے اقلیت کو تنگ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی حد تک یہ ضرور صحیح ہے کیونکہ جبر حکومت کا اہم جزو ہوتا ہے، لیکن اکثریتوں کا حق خداداد اگر بہت سختی اختیار کرے تو شاید وہ ایسا ہی ظالمانہ ہو جاتا ہے جیسے بادشاہوں کا خداداد حق۔ لاک حکومت پر انشائیہ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن رواداری پر خطوط میں اس پر تفصیل سے غور کرتا ہے، جہاں وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ مذہبی آراء کی بنیاد پر خدا پرستوں کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ نظریہ کہ حکومت معاہدے کے توسط سے وجود میں آئی بلا شبہ قبل انقلابی ہے۔ خسرہ اور کوکر کھانسی کی طرح حکومت بھی آہستہ آہستہ ضرور ارتقا پذیر ہوئی ہے، اگرچہ انہی کی طرح سے اسے نئے علاقوں میں فوراً متعارف کرایا گیا، جیسے جنوبی بحری جزیروں میں۔ بشریات کے علم سے پہلے لوگوں کو ان نفسیاتی ترکیبات کا کوئی علم نہ تھا جو حکومت کے ماخذات میں شامل ہوتی ہے، اور نہ ہی ان عجیب و غریب دلائل کا جن کے باعث لوگ اداروں اور روایات کو قبول کرنے کی راہ پر مائل کر دیتے ہیں، جو بعد ازاں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن حکومت کا جواز تلاش کرنے کے لیے قانونی افسانے کی طرح معاشرتی معاہدہ میں بھی کسی حد تک سچائی ہے۔ نمبر 4، املاک پراپرٹی۔ اب تک املاک کے متعلق لاک کے جن نظریات کا ذکر کیا گیا ہے ان سے شاید یہ ظاہر ہو کہ بڑے سرمایہ داروں کا بہت حامی ہے اور ان سے برتر اور کمتر لوگوں کے خلاف ہے، لیکن یہ صرف آدھا سچ ہوگا۔ اس کے ہاں پہلو بہ پہلو دو نظریات ملتے ہیں جن میں وہ کوئی مصالحت نہیں کر پایا۔ ایک نظریات دو ہیں جو ارتقائی سرمایہ داری کی پیش بینی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اشتراکی زاویہ نگاہ کے بہت قریبی جھلک دکھاتے ہیں۔ اس موضوع پر بیشتر دیگر موضوعات پر یک طرفہ عبارات نقل کرنا اس کی غلط ترجمانی ہوگی۔ املاک کے موضوع پر اس کے بڑے بڑے خیالات جس ترتیب سے سامنے آئے ہیں، میں ان کا یک کے بعد دیگرے ذکر کروں گا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کی اپنی محنت سے پیدا کردہ ذاتی املاک ہوتی ہے یا کم از کم ہونی چاہیے۔ صنعتی زمانے سے پہلے یہ مقولہ اتنا غیر حقیقی نہ تھا جتنا یہ اس وقت سے ہو گیا ہے۔ شہروں میں زیادہ تر پیداوار دستکار کرتے تھے جن کے اپنے اوزار ہوتے تھے اور اپنی پیداوار خود فروخت کرتے تھے۔ جہاں تک زراعتی پیداوار کا تعلق ہے، ان سے متعلق اس مکتب فکر کا خیال جس سے لاک وابستہ تھا یہ تھا کہ کسان کی ملکیت بہترین نظام ہے۔ وہ کہتا ہے ایک شخص کے پاس اتنی اراضی ہونی چاہیے جتنی وہ جوت سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اس بات سے بڑی معصومیت سے نا آشنا معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کے تمام ممالک میں اس پروگرام کی تکمیل ایک خونی انقلاب کے بغیر بمشکل ممکن ہوتی۔ ہر کہیں زرعی اراضی اشرافیہ کی ملکیت تھی جو کسانوں سے یا تو پیداوار کا مقررہ حصہ اکثر نصف لے لیتے یا اراضی کا کرایہ وقتاً فوقتاً بدلتا تھا۔ اول الذکر نظام فرانس اور اٹلی میں مروج تھا اور مؤخر الذکر انگلستان میں۔ مشرق بعید روس اور پروشیا میں کارکن زرعی غلام تھے، وہ اراضی کے مالک کے لیے محنت کرتے اور بالحقیقت ان کے اپنے کوئی حقوق نہ تھے۔
فرانس میں پرانا نظام انقلاب فرانس نے ختم کر دیا۔ شمالی اٹلی اور مغربی جرمنی میں فرانسیسی انقلابی فوجوں کی فتوحات نے اسے ختم کیا۔ پروشیا میں زرعی غلامی نپولین کے ہاتھوں شکست کے نتیجے میں منسوخ ہو گیا اور روس میں کریمیا کی جنگ میں شکست کے بعد ختم ہوا، لیکن ان دونوں ممالک میں اشرافیہ نے زرعی جاگیریں اپنی تحویل میں رکھیں۔ مشرقی پروشیا میں اگرچہ یہ نظام نازیوں نے جبری طور پر مسلط کیا، لیکن آج دن تک قائم رہا۔ روس میں اور اب حالیہ لتھوانیا، کیٹیویا اور استونیا میں روسی انقلاب نے اشرافیہ کو جاگیروں سے محروم کر دیا۔ یہ نظام ہنگری اور پولینڈ میں باقی رہے۔ مشرقی پولینڈ میں روسی حکومت نے 1940 میں اسے ختم کر دیا، تاہم روسی حکومت نے تمام روس میں کسانوں کو مالک بنانے کے بجائے اسے اجتماعی کاشتکاری کے نظام کو بدلنے کے لیے ہر وہ عمل کیا جو اس کے اختیار میں تھا۔ انگلستان میں یہ ارتقا زیادہ پیچیدہ رہا۔ لاک کے زمانے میں دیہی مزدور کی حیثیت مشترکہ کاشتکاری کے وجود سے معتدل ہو گئی۔ اس کا یہ اہم حق تھا کہ وہ اپنے لیے اناج کے حصے میں کافی اضافہ کر سکتا تھا۔ یہ نظام قرون وسطیٰ سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ نظام جدید لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پیداوار کے نقطۂ نظر سے یہ نقصان دہ ہے، لہٰذا ایک تحریک ہوئی کہ چند مشترکہ زمینوں کو ایک بڑا علاقہ قرار دے دیا گیا۔ یہ نظام ہنری ہشتم کے زمانے سے شروع ہوا اور کرامویل کے تحت بھی جاری رہا، لیکن 1750 تک مضبوط نہ ہو پایا۔ اس وقت سے بعد تک تقریباً 90 سالوں تک ایک مشترکہ ٹکڑے کے بعد دوسرے مشترکہ ٹکڑے کو ایک بڑی جاگیر میں ضم کر دیا گیا، جو مقامی زمینداروں کی ملکیت میں دے دیا جاتا۔ ہر جاگیر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا قانون ضروری تھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اشرافیہ کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی قانونی اختیارات کو بے رحمی سے استعمال کیا۔ یوں زمینی کاشتکار فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ آہستہ آہستہ صنعتی ترقی کے باعث زمینی کاشتکاروں کی حالت بہتر ہونے لگی، ورنہ بصورت دیگر انہیں شہروں میں منتقل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ اس وقت لارڈ جارج نے جو ٹیکس متعارف کرائے، اس کے نتیجے میں اشرافیہ اپنی بیشتر دیہی املاک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جن کے پاس اپنے دیہی اور صنعتی املاک تھیں وہ اپنی جاگیروں سے چمٹے رہے۔ لیکن اچانک انقلاب تو رونما نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، جو آج بھی جاری ہے۔ روسو کے سوا یہ طویل تبدیلی لاک کے اصولوں کے مطابق خیال کی جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسے اصول وضع کرتا ہے جن سے ایسا انقلاب آتا ہے جس کے بعد اس کے اصول مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی ظاہر نہ کیا کہ اس کے زمانے میں مروجہ نظام غیر منصفانہ ہے، یا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اس کا موجودہ نظام مروجہ نظام سے بہتر ہے۔ محنت کا طریقہ قدر، محنت کا نظریہ قدر، یعنی یہ کہ ایک شے کی قیمت کا انحصار اس محنت پر منحصر ہے جو اس شے پر صرف ہوئی ہے، کو بعض لوگ کارل مارکس سے منسوب کرتے ہیں، بعض ریکارڈو سے۔ یہ لاک کے ہاں ملتا ہے۔ اسے بھی یہ نظریہ اس کے پیش روؤں نے سمجھایا جو ایکویناس تک پیچھے جاتا ہے، جسے متکلمین کے نظریہ کا اختصار کرتے ہوئے ٹانی کہتا ہے۔ استدلال کی روح یہ تھی کہ قیمت کے صحیح حقدار وہ کاریگر ہیں جو اشیاء بناتے ہیں، یا وہ تاجر ہیں جو ان کی بار برداری کرتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنے پیشے میں محنت کرتے ہیں اور عام ضروریات مہیا کرتے ہیں۔ ناقابل معافی گناہ اس دلال مڈل مین کا ہے، جو عوامی ضروریات کے استحصال سے ذاتی فائدہ چھین لیتا ہے۔ ایکویناس کے نظریات کا صحیح اولاد محنت کا نظریہ قدر ہے۔ ایکویناس کے نظریات کی صحیح اولاد محنت کا نظریہ قدر ہے۔ متکلمین میں سے آخری کارل مارکس تھا۔